شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 12واں باب حق تعالیٰ کی بینائی کے بیان میں ہاں پر دیکھیے یہ لفظ جو اچھا استعمال ہوا ہے مجھے بہت پسند آتا۔ بینائی بولتے ہیں، دیدار کو بینائی بولتے تھے۔ بینائی نارمل دیکھنے کو بینائی بولتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بینائی خاص طور پہ ان کو بینائی حاصل ہوئی تو اللہ کا دیدار حاصل ہوا۔ اور بینائی بار بار لفظ جو استعمال کیا گیا، نارمل خالی بینائی بھی کہا گیا، یہاں پہ تو باقاعدہ ہے حق تعالیٰ کی بینائی کے بیان میں عام الفاظ میں بھی ہمارے پاس کے لپیٹے میں ہمارے پاس کے مطلب جو کتابیں وغیرہ جتنی بھی آئی ہیں نقلیت وغیرہ کی، اس میں جو ہے بینائی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آگے نقلیات میں کل تک کی نشست میں جو سنے تھے اس کے بعد اور نیز مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے را بچشم سر دیدنی اس باید دید۔ یہ اسلام کا زبردست فرمانا ہے کہ خدا کو سر کی آنکھ سے دیکھنا ہے، دیکھنا ہی چاہیے، بلکہ علیہ السلام خدائے را بچشم سر، ان آنکھوں سے دیکھنا ہے، دیدنی اس باید دید، دیکھنا ہی چاہیے۔ تو یہ ایک دعوے کے ساتھ کہ اللہ دکھتا ہے، اب دیکھنا ہی چاہیے۔ اور آپ نے بھی یعنی خود میں اسلام نے بھی اللہ کے حکم اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق تعالیٰ کی رؤیت کی گواہی دی، اللہ کی دیدار کی گواہی دی اسلام، اللہ کے حکم سے دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حکم سے یہ گواہی دیے ہیں۔ باقاعدہ فرا مبارک میں امام علیہ السلام جو ہے بھرے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کا چہرہ متغیر ہوا، بدلا، اور جو ہے آپ کا اور جو خدا تعالیٰ کے درمیان کا جو مکالمہ تھا وہ لوگوں کے درمیان بولتے جا رہے تھے۔ وہاں سے ذرا سے اللہ کا حکم ہو رہا تھا، تو اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ سید محمد کیا تو نے چشم سر سے خدا کو دیکھا ہے؟ تو پھر میں اسلام پبلک کے بیچ میں جواب دے رہے ہیں ہاں دیکھا ہے بلکہ بولیے۔ پھر میں اسلام نے پوچھا کہ اب خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ سید محمد کیا تو نے چشم دل سے خدا کو دیکھا ہے؟ تو پھر میں اسلام جواب دی ہاں دیکھا ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ سید محمد کیا تو نے بال سے خدا کو دیکھا ہے؟ تو پھر میں اسلام نے جو ہے جواب دیا کہ ہاں دیکھا ہے۔ اس کے بعد بولے لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے حاضر ہے، پوچھ لو بلکہ بولیے، گواہی کے راستے رسول وسلم بھی جو ہے حاضر ہے۔ تو اللہ کے حکم سے رسول وسلم کے حکم سے یہ گواہی دی ہے کہ خدا کا دیدار خود میں اسلام کر کے بولے ہوئی، خالی جو ہے دعوت نہیں دیے، دکھتا ہے بلکہ آپ بولے کہ جو ہے میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو ہے بال سے خدا کو دیکھا ہے بلکہ آگے اور نیز مطلب یہ بھی اسلام نے حکم کیا کہ ہر ایک مرد اور عورت کے لیے خدا کے دیدار کی طلب فرض ہے۔ بہت اہم ہے، دیکھیے اسلام کا مشہور فرمان ہے ہر مرد اور عورت کے لیے اللہ کی دیدار کی طلب فرض ہے، خالی مرد کے اوپر نہیں ہے۔ جس طرح مرد کے اوپر یہ فرائض لاگو ہوتے ہیں اس طرح عورت کے اوپر یہ فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ کے دیدار کی تمنا کرنا، آرزو کرنا، تڑپ رکھنا، خواہش رکھنا یہ فرض ہے۔ حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جس طرح کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح ترک دنیا، طلب دیدار خدا، ذکر دوام یہ فرض ہے۔ اس میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ کوئی جو ہے نماز کو فرض جانیں گا اور ذکر کو فرض نہیں جانیں گا تو انہیں جو ہے انکار کر رہا جو ہے کفر کے اس میں چلا جاتا ہے، فرض کا انکار کرا۔ تو یہ اللہ کی دیدار کی طلب فرض ہے سیدھا سا، جس طرح نماز فرض ہے، اللہ کی دیدار کی طلب ایک آرزو، خالی طلب کیا ہوتا ہے اندر دل کا معاملہ ہے، آرزو خواہش رکھنا یہ ہر ایک مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ آگے میں اسلام کا فرمان کنٹینیو ہو رہا ہے کہ جب تک کہ سر کی آنکھ یا دل کی آنکھ سے یا خواب میں خدا کو نہ دیکھے مومن نہ ہوگا۔ یہ ہم نے پچھلی نشست میں سنا تھا، جو اسلام نے صرف صحابہ نے تحقیق کیا کہ مومن وہی ہے جو سر کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے خواب میں خدا کو دیکھتے ہیں۔ تو اسلام نے فرمایا کہ ہر ایک مرد اور عورت کے لیے خدا کے دیدار کی طلب فرض ہے، جب تک کہ سر کی آنکھ یا دل کی آنکھ سے یا خواب میں خدا کو نہ دیکھے مومن نہ ہوگا، مگر طالب صادق، جو جس کو اللہ کا دیدار نہیں ہو، مگر طالب صادق جس کو اللہ کا دیدار نہیں ہونے بھی، جیسا آپ کل کی نشست سنے تھے مومن حکمی کہلاتا بلکہ ابھی ابھی امپورٹنٹ نکتہ دیکھیے، وہ طالب صادق ہے کون؟ جس کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا بٹ ہی واز ایلیجیبل فار دیدار، سچا طالب تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ آپ کو جو ہے ہمارے ہوش اڑ جاتے طالب صادق کے صفات، جس کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا مگر نہیں سچا طالب تھا، مگر طالب صادق اسے صفات دیکھیے کہ اپنے دل کو غیر حق سے پھیر دیا ہے، پہلی صفت ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ کہ اسے جو ہے دل اٹھا دیا انہیں، اور اپنے دل کے منہ کو یعنی دل کے چہرے کو مولا کی طرف کر دیا، اب اللہ کی طرف پھر دیا پورا، یہ دوسری صفت ہے، اور ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہے، یہ تیسری صفت ہے، اور دنیا و خلق سے عزلت اختیار کیا ہے، یہ چوتھی صفت ہے، اور اپنے سے باہر ہونے کی ہمت کرتا ہے، اپنے کو فنا کرنے کی یعنی نہیں ہونے کی جو جستجو رہتی فنا ہونے کی، یعنی تو ہے اور میں نہیں، ہمت کرتا ہے،
ایسے شخص پر بھی ایمان کا حکم کیا ہے. اس کو طالب صادق بولے. 5 صفات ہیں جس کو طالب صادق بولتے. یہ سچا طالب ہے جس کو بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوا. انہیں مومن حکمی ہے, اس کے اوپر بھی جو ہے ایمان کا حکم دیا گیا ہے, مگر اس کو بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوا. مومن حقیقی خدا کو دیکھنے والا ہے, سر کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے یا خواب میں. مومن حکمی طالب صادق ہے جو یہ صفات رکھتا ہے. تو پورا جو فرمان ہے میں دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں. اور نیز حکم کیا کہ ہر ایک مرد اور عورت کے لیے خدا کے دیدار کی طلب فرض ہے, جب تک کہ سر کی آنکھ یا دل کی آنکھ سے یا خواب میں خدا کو نہ دیکھے مومن نہ ہوگا. مگر طالب صادق کہ اپنے دل کے منہ کو غیر حق سے پھیر دیا ہے اور اپنے دل کے منہ کو مولا کی طرف کر دیا ہے اور ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہے اور دنیا و خلق یعنی مخلوق لوگوں سے عزلت اختیار کیا ہے اور اپنے سے باہر ہونے کی ہمت کرتا ہے, ایسے شخص پر بھی ایمان کا حکم کیا ہے. آگے ایک اور ایک فرمان, دوسرا فرمان ہے, اور نیز فرمایا کہ ایمان خدا کی ذات ہے. اب یہاں پہ اصل ایمان کیا ہے بولے, جب سے مومن بولے تو مطلب ایمان والے کو بولتے ہیں مومن. مومن حقیقی ہے, مومن حکمی ہے کیا مومن؟ ایمان والے کو مومن بولتے ہیں. ایمان ہے کیا؟ یہ ڈیفینیشن اسلام کے واسطے ملتا آپ کو. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا نام ہے, اللہ کی ذاتی ایمان ہے کے والے میں اسلام. اب اس کے جو ہے لیولز ہوتا ہے, مطلب عام آدمی جو مومن ہو رہا ہو اس کے واسطے اسلام بولے ایمان شما ذکر اللہ است, ایمان ماں ذات اللہ است بولتے. تمہارا ذکر, تمہارا ایمان اللہ کا ذکر ہے, ہمارا ایمان اللہ کی ذات ہے, اس کا دیدار ہے. تو ایک نیا جو قبول کرتا انہیں جو ہے بھی اللہ 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 بولیں گا وہ اس کا ایمان ہے. اور اس کے بعد اصل حقیقی ایمان اس وقت حاصل ہوگا جب اللہ کی ذات حاصل ہوں گی. اللہ کی ایمان ہے, اللہ کی ذات حاصل ہونا تو اللہ کو دیکھ لینا, اس کو پا لینا, اس کے اندر واصل ہو جانا, وہ حقیقی جو ہے ایمان ہے. وہی جو ہے اسلام فرما دیے کہ ایمان ذات خدا سے. اور ایک جگہ یہ بھی ملتا کہ عشق کے تعلق سے بھی اسلام فرمائے کہ عشق ذات خدا سے بلکہ عشق بھی اصل اللہ ہے, عشق ذات. تو یہاں پہ بتا دیا گیا صاف کہ ایمان جو ہے اللہ کی ذات کا نام ہے. آگے ایک ربائی ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی شخص اس کو نہیں پہچان سکتا, اس کی ذات کو اسی کی ذات سے جان سکتا. نفس اور عقل اور حواس کی خواہشات کے ساتھ تو کیوں کر خدا شناس ہو سکتا ہے؟ تو کس طرح جو ہے خدا کو پہچان سکتا ہے؟ اپنے آپ سے اللہ کو نہیں پہچان سکتی, اس کی ذات کو اسی کی ذات سے جان سکتے ہیں. جیسا کہ کل آپ حدیث قدسی میں سنے تھے کہ جب بندہ ذکر اللہ کرتا ہے اور ذکر غالب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ ہو جاتا, پیر ہو جاتا, اس کی سماعت بصارت ہو جاتا. تو یہ جب تک نہیں ہوا انہیں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اب یہ آنکھیں بھی نارمل بشری آنکھیں, ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, مگر یہ آنکھیں جب اللہ کی بصارت بن جاتی ہے جب انہیں اللہ کو برابر جو ہے دیکھ سکتا. اس واسطے میں اسلام بھی یہ شرط لگا ہے کہ خدا ہو تو خدا کو دیکھے بولے. اللہ کو دیکھتا تو بندہ جب مکمل اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا تو وہاں پہ جو ہے اس کی آنکھ, جیسا کہ رسول صلی صاف فرما دی سیاستہ کے حدیث میں کہ اللہ کی آنکھ بن جاتی, تو ان آنکھوں سے انہیں یقیناً اللہ کو دیکھ سکتا. ان آنکھوں سے جو ہے انہیں اللہ کو جو ہے نہیں دیکھ سکتا. تو اسی کے واسطے اس کو تو محنت مشقت کرنا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کی ذات میں فنا کر دینا, یہاں تک کہ یہ آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جانا. جیسا کہ میں اسلام کا خود فرمان ہے خدا ہو سو خدا کو دیکھے. اور یہ بھی اسلام کا فرمان ہے کہ جب تک کہ تمہارا گوشت پوست استخمہ اور بال خدا نہ ہو جائے, یعنی مکمل اللہ کی ذات میں فنا نہ ہو جائے, خدا کو نہ دیکھ سکو گے. اسی لیے یہ صوفی کا شعر ہے ایک ولی اللہ کا کہ صاف کہہ رہے ہیں کہ نفس اور عقل اور حواس کی خواہشات کے ساتھ, نفس رکھا ہوا ہے آپ کی جو ہے عقل ہے, یہ اچھا یہ برا آپ ہر چیز کو جان رہی, انہیں دوست انہیں دشمن سب رکھتے ہوئے خواہشات کے ساتھ تو کیوں کر خدا شناس ہو سکتا؟ پورا مردہ بن جانا پڑتا اس کو, پورا کٹ جانا پڑتا اس کو, اس کے واسطے ذلت عزت سب ایک ہو جانا, اس کے واسطے حالت خواب اور حالت بیداری ایک ہو جانا, اس کے واسطے جو ہے کھارا میٹھا سب جو ہے ایک ہو جانا. تب جو ہے یہ جب تک اپنے کو یہ حواس ہے اپنے کو یہ خود بخود ہے, یہ فطرت ہے انسان کی, اس سے انہیں ختم ہونا. موتو خبلن تب موتو کا مظہر بننا, رسول اللہ جیسا فرما رہے مرنے سے پہلے مر جاؤ, تب جو ہے انہیں خدا شناس ہو سکتا. یہ اللہ کو جو دیکھنا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک عام آدمی PhD کی ڈگری, چھوٹے موٹی ڈگری, بہت بڑا سائنٹسٹ بننے کے واسطے جو ہے اپنی زندگی صرف کر دیتا, دیوانوں کا حال ہوتا انہیں. یہاں پہ ایک عام فقیر ہے کونے میں بیٹھا ہوا رہتا, خدا کو حاصل کرنے کا ٹارگیٹ لیا ہوا ہے انہیں. تو کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کو حاصل کرنا. ایک اور ایک خطہ ہے پڑھ دیتا ہوں کہ خدا کو دیکھنے میں خدا کی قسم کوئی شک نہیں, لیکن اس کو دیکھنے کے لیے 2 3 4 شرطیں ہیں. ایک شاعر کہہ رہا ہے اس کے اسلام کے پہلے کے اولیاء اللہ کے اشعار ہیں
کیا لکھ رہے ہیں دیکھیے، مرنے سے پہلے مر جا، شرط ہے یہ، اور تجھ کو خبر میں ڈال دیں، پھر زندہ کریں اور پھر محشر میں لے جائیں، اس کے بعد تیرا حساب لیا جائے اور تیرے اعمال تولے جائیں، اس کے بعد پھر تجھے پل صراط سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد تو جنت میں آئے گا اور خدا کو آشکار دیکھے گا۔ پہلے مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ یہاں پہ، تو یہی جو ہے تم جب مرنے سے پہلے مر جاؤ گے تو خبر میں سے بھی گزر جائیں گے، آخرت میں سے بھی گزر جائیں گے، مطلب جب اس کے واسطے یہ سب مرنے سے جب پہلے مر جائیں گا تو اس کے واسطے یہ پوری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے مرنے سے پہلے مرنا، کیونکہ جو اصولاً جو رکھا گیا دیدار وہ جو ہے آخرت کا جو بولتے دیدار، وہاں پہ جو ہے لقا ہوگی، رضا ہوگی، تو وہ یہاں پہ اگر حاصل کرنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ مر گئے تو وہ چیز وہاں کی یہاں پہ حاصل ہو جاتی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو حضرت یہ مثلاً کہ پہلے کے اولیاء اللہ کے جو ہے اشعار ہیں تو یہ بول رہے ہیں اگر دیدار حاصل ہونا ہے تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، وہ پورے معاملات یہاں پہ تمہارے ہو جاتے اور تم جو ہے یہاں اللہ کو جو ہے دیکھ لیتے ہو۔ اس کے بعد تو جنت میں آئے گا اور خدا کو آشکار دیکھے گا۔ آگے وہی اشعار ہیں کہ ہاں اگر اس بصیر کا یعنی خدا کا فضل مدد فرمائے تو خدا کی قسم تو خدا کو دیکھے گا، تو اس بات کو حق جان کسی کے لیے خدا کا دیکھنا مشکل نہیں، تو خدا کو چاہتا ہے تو اپنی خودی کو چھوڑ دے، ایک صبح کو خلوص کے ساتھ میرے دروازے پر آ، اگر تیرا کام نہ نکلے تو اس وقت گلا کر، خلوص کے ساتھ سچائی کے ساتھ جو ہے اس کے پاس آؤ، اور اگر گلا نہ کرے اور اگر کام نہ نکلے تو گلا کرو۔ اسلام میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اگر کسی کے دل پر اتنی دیر ٹھہر جائے جتنا مونگ کا دانہ گائے کی سینگ پہ مارے اور آواز کرے تو اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ مطلب پورے مکمل خلوص کے ساتھ، فریکشن آف سیکنڈ چاہیے خلوص کے ساتھ، تو کیونکہ اسلام فرما رہے ہیں طالب کے سامنے سے خدا جائے گا کہاں، طالب ہونا چاہیے، خدا خود حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرشد کامل کی صحبت میں چلے گیا انہیں سچے دل کے ساتھ تو اللہ اس کے سامنے سے کہاں جائے گا۔ انشاءاللہ کچھ جو آگے کی تفصیل ہے ابھی سے پڑھیں گے۔